وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کو ویلکم ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ 31 میں. اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے آرام گاہوں میں حفاظت سے ہوں گے. لاسٹ جو ایپیسوڈ تھا، ایپیسوڈ نمبر 30، اس میں جانا تھا کہ بائیکاٹ ختم ہو گیا. جو سبھی لوگ تھے بنو ہاشم بنو مطلب اپنے گھر چلے گئے. لیکن بائیکاٹ جب ختم ہوا، بائیکاٹ سے کئی لوگ تو بیمار ہو گئے. جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ ابو طالب کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی تھی اس بائیکاٹ کی وجہ سے، اور وہ بستر پر پڑ گئے تھے. یعنی بائیکاٹ اتنا زیادہ خطرناک تھا، کھانے پینے کے ماندے تھے، دھوپ کے نیچے، بنا چھت کے. تو یہ تمام چیزیں یعنی بیماری کی وجہ سے، یعنی تکلیف کی وجہ سے یعنی کمزوری ہو گئی ہڈیوں میں. نہ وٹامن اے، نہ وٹامن سی، نہ وٹامن ڈی، یہ تمام چیزیں تو غائب ہو جا رہی تھی. اب جیسے کیسے بائیکاٹ تو ختم ہوا، تمام لوگ اپنے گھر چلے گئے، لیکن ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوت میں مشغول ہو گئے. یعنی جو سردار تھے، قریش کے سرداروں نے دیکھا اور پریشان ہو گئے کہ بائیکاٹ تو اب ختم ہوا، لیکن محمد پھر واپس ڈیوٹی پر چڑھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے اس انسان کو کتنا سمجھایا، کتنی دھمکیاں دی، کتنی بار سزا دی، حتیٰ کہ ہم نے ان کو بائیکاٹ کر دیا 3 سال 1000 دن تک، پھر بھی یہ باز نہیں ہے. اور یہ نہ ہماری بات مانتے ہیں، نہ بات ہماری سنتے ہیں. لیکن یہ صرف بات مانتے ہیں تو ابو طالب کی. اب ان لوگوں کو پتا چل گیا کہ ابو طالب اب بیمار ہے. یہ لوگ سوچنے لگے کہ ابو طالب بیمار ہے اور بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. مرنے سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں، یہ جانے سے پہلے ہمیں اور محمد کے بیچ میں فیصلہ کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہ ہمارے بت کو کچھ نہ کہے اور ہم ان کے بتوں کو کچھ نہ کہے، وہ ہمارے دین کو کچھ نہ کہے اور ہم ان کے دین کو کچھ نہ کہیں. لیکن جب تمام یہ باتیں، سارا سب کچھ ان کی باتیں ہوئی، تو پھر وہ وہاں سے اس مجلس سے ناراض ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غصے میں آ کر چلے گئے. یعنی سرداروں کو امید تھی کہ اب یہاں تو کام بن جائے گا، لیکن ابو طالب تو جا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا ایک ہی راستہ تھا، ایک ہی وسیلہ تھا، ایک ہی چیز تھی، لیکن اب وہ پورا ختم. اب تو نامودی ہے. اب ان کا کام نہیں بنا تو اب یہ واپس چلے گئے. کچھ دنوں بعد سب کو پتا چل گیا کہ ابو طالب مرض الموت میں ہے. یعنی بالکل ان کی سانس اکھڑنے والی ہے. یعنی 1-2 پل کے مہمان جس طرح ہم کہتے ہیں. تو ابو طالب کے پاس تمام بڑے بڑے سردار آگے، ابو جہل اور ابو لہب، یعنی بڑے بڑے سردار آگے. اور پھر اس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا چلتا ہے کہ یعنی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تو وہ بھی آ جاتے ہیں. آنے کے بعد اپنے چاچا سے، جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی کلمے کی تائید کرتے ہیں کہ آپ کلمہ لا الہ پڑھ لو. لیکن ابو جہل کہتے ہیں کہ میں یہ کلمہ ابھی نہیں پڑھوں گا، کیونکہ اب میری جان جانے والی ہے. اور پیچھے سے ابو جہل تانے دینے لگتا ہے کہ اے ابو طالب، تم مرنے سے پہلے اپنے باپ دادا کی دین چھوڑ دو گے، عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے. تو ابو طالب نے کہا کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں مرنے کے بعد میرے جو قریش کے لوگ ہیں یہ مجھے تانا دیں گے کہ میں نے موت کے ڈر سے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں مرنے کے بعد لوگ میرے پیچھے بات کریں. یہ دیکھیں کیسی بڑی بدبختی تھی، کیسے بڑا ان کا اثر تھا لوگوں کے باتوں کے اوپر. تو پھر انہیں لوگوں کی باتیں پسند تھی، لیکن جہنم، یعنی لوگوں کی پسند پیچھے بات کرنا گوارا تھا، لیکن جہنم میں جانا دیکھ آسان ہے. کہ اگر لوگ چاہے بات کر لے میرے پیچھے، میں جہنت کو ٹھکرا دوں، جہنم میں چلے جاؤ، لیکن لوگ میرے پیچھے بات نہ کریں. تو ابو جہل نے اتنے تانے دیے، اتنی باتیں کی، حتیٰ کہ جب یہ بھی کہا کہ اے ابو طالب، اپنے باپ دادا کے دین چھوڑ دو گے. یعنی
ڈھیر سارے تانے اور یہ اور دوسرے سردار، تو ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ کے دین پہ مرتا ہوں، اور فرشتے نے وہیں پہ روح قبض کر لی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی کہ میرے چاچا اتنی زیادہ دین اسلام کی مدد کرنے والے، میرے ساتھ رہنے والے، لیکن کیا وہ کفر پر مر گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا سے یہ بھی کہا کہ چاچا آپ کم سے کم میرے دکان میں تو پڑھتے، لیکن چاچا نے کہا کہ نہیں، لوگ مجھے بزدل کہیں گے، ڈرپوک کہیں گے، نامرد کہیں گے۔ لوگوں کی ڈر سے انہوں نے جنت کو ٹھکرا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے چاچا کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہوں گا جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے روک نہ دے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، قرآن مجید، کہا کسی نبی اور مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کافر کے لیے دعا کرے۔ اللہ نے بالکل کلیئر کٹ میسج دے دیا کہ کسی مومن یا کسی نبی کو جائز نہیں کہ وہ کسی کافر کے لیے دعا کرے، ان کے لیے خیر کی باتیں کرے۔ اگر وہ امام لاتے نہیں، یعنی انہوں نے جنت کو ٹھکرا دیا، جہنم کو اپنا لیا، تو پھر آپ کیسے ان کے لیے دعا کرو گے؟ جب کافر مر جائے گا، یعنی کافر پر جنت حرام ہے۔ جیسے ابو طالب نے جنت کو ٹھکرا دیا، ابو طالب جنت میں کبھی نہیں جا پائیں گے، کبھی نہیں، چاہے وہ نبی کے چاچا ہو، چاہے نبی کے ماں باپ ہو، چاہے نبی کی اولاد ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جس نے بھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، کلمے کا اقرار نہیں کیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ویسے دنیا کا کوئی بھی کافر بنا لا الہ الا اللہ کے جنت پہ جا ہی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں۔ تو یہاں بات چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں اپنے چچا کے لیے دعا کروں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، کہا کہ آپ کسی مومن اور نبی اور کسی مومن کو جائز نہیں کہ وہ کسی کافر کے لیے دعا کرے۔ ہاں، جب اگر وہ زندہ ہے تو ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، لیکن جب وہ مر جائے تو پھر ہم ان کے لیے کچھ کام نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ تو چلے گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جہنم میں۔ اب ابو طالب تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ابو طالب کے یعنی ابو طالب کا بہت بڑا احسان تھا ہمارے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ابو طالب کے آخری لمحات تھے تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اتنی تھی، حتیٰ کہ بنو ہاشم بنو مطلب کو اپنے پاس اپنے خاندانوں کو بلایا، کہا کہ دیکھو محمد کا خیال رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی باتیں سننا، ان کی تائید کرنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے چچا، آپ ان کو تو کہتے ہو کہ میری بات سننا، لیکن آپ میری بات کیوں نہیں سنتے؟ یعنی دنیا سے جانے سے پہلے ابو طالب اپنے خاندان والوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا اور ان کا کہا ماننا، ان کی نافرمانی نہیں کرنا۔ اور پھر ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، میرے مرنے کے بعد تم یثرب چلے جانا۔ یثرب میں بنو نجار کا قبیلہ ہے۔ بنو نجار آپ کے دادا عبد المطلب کے ماموں ہیں، آپ کو پتا ہے نا، ہم پچھلی بار پڑھ کے آئے تھے۔ عبد المطلب کا جو ننیال ہے وہ کہاں پر ہے؟ یثرب میں۔ تو ان کو کون لے کر آ جاتے ہیں وہاں سے؟ اب ان کے جو چچا تھے وہ لے کر آ جاتے ہیں، جو ہاشم ہے، ہاشم کی جو اولاد ہے یہ ہے۔ تو جب آپ پچھلے اس ایپیسوڈ میں جاؤ گے تو آپ کو یاد رہے گا۔ تو بنو نجار عبد المطلب کا ننیال ہے، تو تمہارے ماموں کا، عبد المطلب کے ماموں کا گھر ہے، تم ان کے گھروں میں چلے جانا، اور اب بنو نجار والے جو اپنے گھروں میں موجود ہوں گے، اور سبھی لوگوں سے وہ زیادہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، بڑے جانباز لوگ ہیں، کہ جب تم ان کے پاس چلے جاؤ تو وہ تمہاری حفاظت کریں گے، یعنی میرے مرنے کے بعد تم وہاں چلے جانا، کیونکہ یہاں پر تو تمہاری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، لیکن وہ جو بنو نجار والے ہیں وہ تمہاری حفاظت جی جان سے کریں گے۔ اب یہ تمام چیزیں عبد المطلب اپنی جان نکلنے سے پہلے کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم وہاں پر چلے جاؤ، اور اپنے خاندان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا۔ یہ تمام چیزیں کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ جب یہ بنو نجار کا جو پوائنٹ آیا، میں ایک بار تھوڑا کلیئر کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، یثرب جاتے ہیں، تو بنو نجار والوں کو خبر کرتے ہیں، یعنی عبد المطلب کے ننیال والوں کو خبر کرتے ہیں، تو وہ لوگ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں مدینہ یثرب لے کر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، یثرب جو انصار کا گھرانہ ہے، ان سب سے اچھا گھرانہ بنو نجار کا ہے، پھر بنو عدل اشل کا ہے، یہاں پھر کہا کہ پھر بنو حارث بن خزرج کا ہے، پھر کہا بنو سائدہ کا ہے جو سب سے بہترین گھرانے،
اس کے بعد کہا کہ انصار کے ہر گھر میں خیر ہے۔ ہم ابو طالب کی طرف واپس آتے ہیں۔ ابو طالب نے تمام نصیحتیں، واضح و نصیحت تمام لوگوں کو کر دی، خاندان والوں کو کعبے کی ذمہ داری دے دی کہ میرے بعد کعبے کی یہ کام یہ کام یہ کام تم کر لینا، یہ تمام چیزیں کرنا، اور پھر وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں اور وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کلمہ کی دعوت تو دیتے ہیں، لیکن ابو جہل کی وجہ سے، ان کے طعنوں کی وجہ سے یہ اسلام قبول نہیں کرتے لوگوں کی وجہ سے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی ان کی زبان سے نکلتا ہے کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، ویسے ہی فرشتے نے ان کی روح قبض کر لی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان، بڑے ٹینشن میں ہو گئے کہ چچا، اتنے پیارے چچا، اتنی زیادہ میری محبت کرنے والے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہی نہیں، یعنی اسلام کی اتنی خدمت کی لیکن انہوں نے کلمہ پڑھا ہی نہیں، یعنی میرے اور قریش کے بیچ میں میرے چچا دیوار بن گئے تھے، انہوں نے ہر تکلیف ہر خطرہ مجھ تک پہنچنے نہیں دیا، یعنی گھر کے باہر فلی سپورٹ ابو طالب کا تھا، یعنی گھر کے باہر کوئی کرنے والا ہی نہیں تھا۔ یعنی بائیکاٹ کے 6 مہینے کے بعد ابو طالب کا جو انتقال ہوتا ہے، یعنی رجب کے مہینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 51 سال تھی، تو یہاں پر ان کی جو یعنی بائیکاٹ کے بالکل 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے، یعنی رجب کے مہینے میں۔ جیسے ہی ان کا انتقال ہوتا ہے رجب کے مہینے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ٹینشن بڑے پریشانی میں۔ اب یہاں پر تو بات چل رہی تھی کہ یہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن ابو طالب کے موت کے بعد بنو ہاشم کی سرداری کون سنبھالے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے زبیر بن عبد المطلب، یعنی یہ بھی بڑے بوڑھے تھے، ان کی بھی عمر تقریباً 80 سال کے اوپر ہو گئی تھی، تو کچھ دن تک یہ سرداری سنبھالتے ہیں، اس کے بعد یہ بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا نہیں کیا اللہ عالم، لیکن بہت کم سیرت کی کتابوں میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا، بہت کم، یعنی بہت کم میں نے بھی تلاش کی لیکن مجھے ملا ہی نہیں کچھ، تو اسی لیے میں نے ان کو بھی ایک دو لائن میں سمیٹ دیا کہ بھئی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اللہ عالم۔ اب یہ ان کا انتقال ہوتا ہے زبیر بن عبد المطلب کا، ان کے بعد سرداری کون سنبھالے گا؟ پتا چلا کہ آخری سردار تو بچا ہے ابو لہب۔ اب لوگوں نے ابو لہب کی سرداری قبول کر لی۔ اب بنو ہاشم کا نیا سردار کون تھا؟ یعنی تمام سرداری ابو لہب کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ یہ شخص تو سب پہلے دن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اپنی آخری سانس تک دشمنی کی اس نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ کوئی مقام ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے، پتھر مارے، تانے دیے، لوگوں سے کہا کہ یہ میرا بھتیجا پاگل ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، اس کی بات نہیں سننا، اس کی بات نہیں ماننا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی شروع سے لے کر آخری تک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی تھا، یعنی قریش کے سرداروں کے ساتھ مل کر اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی۔ یہ واحد اکیلا شخص ہے جس نے بائیکاٹ میں بنو ہاشم بنو مطلب کا ساتھ نہیں دیا، یہ بالکل الگ تھا اور کافروں کے ساتھ ٹھہر گیا، جا کے کافروں کو کہا کہ میں بنو ہاشم بنو مطلب کے خلاف ہوں، ان بائیکاٹ کے خلاف۔ یعنی ابو جہل نے ہر چیز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز قربان کر دی، لیکن ابو جہل نے ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کی۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنا مال، اپنی زندگی، اپنا جسم، ہر چیز استعمال کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، لیکن جیسے ہی اسے سرداری ملی ابو جہل کو، تو سب سے پہلے اس نے کیا کعبے میں جا کر اعلان کر دیا، میں بنو ہاشم کا سردار، ہم میں سے یعنی بنو ہاشم میں سے کوئی بھی محمد کا ساتھ نہیں دے گا صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ہاشم میں سے کوئی بھی محمد اور تمہارے بیچ میں نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا جو چیز چاہے کرو ان کے ساتھ، ہم آج کے بعد نہ تمہیں دیکھیں، نہ تمہیں پوچھیں گے، نہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یعنی جب تک تھے حفاظت میں تھے، لیکن اب جیسے ہی ابو جہل نے کہہ دیا کہ اب ہماری پناہ میں نہیں ہے، یعنی تمام سردار تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے تڑپ رہے تھے
صرف ابو طالب کی وجہ سے بچے تھے. یعنی اب حفاظت کون کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ مکہ میں تو کوئی انسان بچا ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے. یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو بس کہیں باہر جائیں یا کہیں پر نکلے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دعوت دے رہے، پیچھے سے گردن اڑا دیں. یعنی مکہ کے حالات تو بالکل خراب ہے ابو طالب کے بعد. اب ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ٹارچر کیا، ایسی تکلیفیں پہنچائی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں پہنچائی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ جیسے ہی میرے چاچا مرنے کے بعد ان لوگوں نے مجھے اتنا ستایا، اتنی سخت تکالیف دی کہ پہلے کبھی نہیں دی. حتیٰ کہ مکہ کا پاگل انسان بھی مجھے ستاتا، مکہ کا کوئی احمق انسان مجھ پر مٹی ڈال کر چلا جاتا، میں مٹی لے کر اپنے گھر جاتا. جب میری بیٹی میری سر پر مٹی دیکھتی تو پہلے تو روتی، رونے کے ساتھ ساتھ پھر اب میری مٹی جو سر کی ہے وہ سر کی جھاڑتی. تو میں اپنی بیٹی سے کہتا کہ میری بیٹی فکر مت کرو، تمہارے ابو کو کچھ نہیں ہوگا. یعنی یہ گستاخیاں تو برداشت کرنی پڑے گی، یہ جو لوگ پاگل لوگ ہیں ان کے حرکات مجھے برداشت کرنے پڑیں گے، کیونکہ مکہ میں محفوظ بھی نہیں ہوں. یعنی بڑے بڑے سردار تو آپ کے خلاف ہیں، سب تو آپ کا یہی کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب کہ آپ کو بس قتل کر دیں. میں نے ابو لہب نے تو اعلان کر دیا تم جو چاہے کرو. یہاں تک کہ تمام جو مسلمان تھے، جو چھوٹے بڑے جو مالدار صحابہ یا غریب صحابہ، ان کو تو پکڑ کر ستانے لگے. یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا ستایا کہ گھر چھوڑ کر چلے گئے حبشہ کی طرف. یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنا گھر چھوڑتے ہیں، گھر چھوڑ کر حبشہ کے لیے نکل جاتے ہیں. جب حبشہ کی طرف آگے قریب ریڈ سی کے بالکل یعنی کشتی کے سمندر کے کنارے ہوتے ہیں، تو ایک شخص پکڑتا ہے کہ ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ مکہ کے لوگ مجھے اتنا ستاتے ہیں کہ میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو اس نے کہا، اس کا نام تھا ابن دغانہ، وہ کہنے لگا کہ ابو بکر اگر تم مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو غریبوں کا کیا ہوگا؟ غریبوں کی مدد کرنے والا کون ہوگا؟ اور اگر تم چلے جاؤ گے تو غریب تڑپ کر مر جائیں گے، تڑپ کے رہ جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ پہلے جینے تو دو، اس کے بعد ہم کچھ کریں گے. ابن دغانہ نے کہا کہ دیکھو ابو بکر تم میری پناہ میں آ جاؤ، تم میری پناہ میں مکہ چلو، مکہ میں تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نہ کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے، پھر وہ واپس اپنے گھر کی طرف آ جاتے ہیں. یعنی مکہ میں چھوٹا یا بڑا ہر کوئی مسلمان سب کو ستانے لگے، سب کو ٹارچر کرنے لگے، سب کو پریشان کرنے لگے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزیاں کرنے لگے، آپ کے ساتھ گستاخی والے کام کرنے لگے. یعنی یہ تمام چیزیں، یہ تمام پریشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیری ہوئی تھی. اوپر سے ایک اور صدمہ آ گیا، خبر ملی کہ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. یعنی رجب میں آپ دیکھیں کہ شاید رجب میں ان کا انتقال ہوا، اور پھر اس کے بعد رمضان میں ان کا یعنی رجب میں ان کا انتقال ہوا ابو طالب کا، اور رمضان میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا. یعنی بالکل 2 مہینے میں، یعنی بالکل 2 مہینے میں بڑی دو سیڈ نیوز جسے کہتے ہیں. یعنی باہر کا سپورٹ کون تھے؟ ابو طالب، اور گھر کا سپورٹ کون تھے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ. دونوں کے دونوں نہیں رہے، دونوں کے دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے. یعنی باہر کی جتنی تمام تکلیف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھیل کر آتے تھے، مار کھاتے تھے، ظلم برداشت کرتے تھے، اس کے بعد جیسے ہی گھر آتے ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی، انہیں محسوس ہونے نہیں دیتی کہ باہر کچھ ہوا ہی نہیں. یعنی کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیگریڈ کیا ہی نہیں، کبھی نیچے دکھائی نہیں، کبھی ایسی بات نہیں کی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے شوہر، آپ کے دین کی وجہ سے یہ ساری تکلیفیں، کبھی کہیں نہیں. یعنی اتنا زیادہ ان کو خوش کرتی گھر میں آنے کے بعد کہ انہیں محسوس ہونے نہیں دیتے کہ باہر کچھ ہوا بھی ہے آپ کے ساتھ. یعنی گھر میں وہ بڑے کمفرٹیبل، یعنی بڑے باہر کے معاملات تو ابو طالب دیکھ لیتے تھے، لیکن گھر کے معاملات ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ دیکھتی تھی. یعنی مکہ کی اتنی بڑی مالدار عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اپنے پیار کی خاطر اپنا سارا مال اسلام کی خاطر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربان کر دیتی. ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم لکھ نہیں سکتے، ہم یاد نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ ہے. ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی، ہر چیز میں، ہر جگہ، ہر مقام پر آپ کا ساتھ دیا۔ جب ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ زندہ تھی تو آپ کی ہر طرح بھرپور کوشش کی کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور جب تک آپ زندہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح ہی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال 51 ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا۔ آپ سوچ لیں، اتنی زیادہ محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے۔ اور یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، دین اسلام کی سب سے پہلی خاتون جس نے اسلام قبول کیا، دین اسلام کی سب سے پہلی خاتون جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہا، یہ ہے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کلمہ لے کر اٹھے اور جب سب سے پہلے ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کہا تو انہوں نے کہا کہ لبیک، اے میرے حبیب، اے میرے شوہر، میں آپ کی بات کو یقین کرتی ہوں، آپ کی بات پر یقین کرتی ہوں، اور میں پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں، ورقہ بن نوفل کا تمام معاملات ہوتے ہیں کہ آپ، ورقہ بن نوفل کے کہتی ہیں خدیجہ کہ آپ اپنے بھتیجے کو دیکھیں کہ ان کے ساتھ کچھ عجیب معاملات ہوئے ہیں۔ یعنی ورقہ بن نوفل نے کیا کہا، یہ تمام کہ جب آپ نے کہا کہ مجھ پر ایک فرشتہ یعنی ایک شخص آتا ہے، ایک اوپر سے آتا ہے، مجھے اس نے کہا کہ اقرا بسمک الذی خلق الانسان من علق، یہ تمام چیزیں تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر گھر میں بھی ساتھ دیتی ہے، زملونی، اور اس کے بعد یہاں پر بھی لے کر آتی ہے، اس کے بعد بھی دیتی ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتی ہیں کہ اے میرے حبیب، آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ایسے الفاظ، ایسے ڈائلاگ، ایسے یعنی دل کو چھونے والے کہتی ہیں کہ اے پیارے حبیب، آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ مسکینوں کی مدد کرتے ہو، بوجھ والوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، راستے میں لوگوں کی مدد کرتے ہو، لوگوں کی تکلیف آپ دور کرتے ہو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی ایسی میٹھی میٹھی بات یہ لیں جب دنیا سے جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو بڑا غم آتا ہے۔ یعنی یہ ایسی عورت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کی اولاد، رسول اللہ کی اولاد، تمام اولادیں ان سے ہی ہیں۔ یعنی آپ کو دیکھ لیں کہ 4 لڑکیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، اور 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ، انہی سے۔ رسول کی اولاد انہی سے، کسی سے نہیں ہے۔ یعنی اتنا بڑا ان کا مقام ہے، حتیٰ کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اپنی حدیثوں میں، اپنی باتوں میں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہمارے سامنے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا لمحات گزرتا ہی نہیں کہ جب ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کے باتیں کرتے، یعنی کبھی ان کا نام لیتے لیتے تھکتے ہی نہیں۔ جب ہماری محفل میں ہمارے ساتھ بیٹھتے تو ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی مثالیں دیتی کہ آپ سے کہتے کہ جب مجھ پر کوئی یعنی اسلام کے مجھے سب خلاف ہوتے تو میری واحد بیوی اس نے اسلام قبول کرا، باہر لوگ مجھے مارتے، میری بیوی نے مجھے سپورٹ کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کا تذکرہ کرتے اپنی بیوی کے سامنے۔ دنیا سے جانے کے بعد کتنی پیاری شخصیت ہے، اللہ کے رسول ان کی تعریفیں کرتے، ان کا ذکر کرتے۔ یعنی کوئی ایسا شخص ہوگا کہ یعنی کوئی ایسی بیوی ہوگی کہ بیوی جانے کے بعد اس کا شوہر اس کے بارے میں تعریفیں کرتے ہو اپنی دوسری بیوی کے سامنے کہ میری بیوی وہ بہت اچھی تھی، ایسی تھی، یہ ایسی، ویسی تھی، یہ ایسی تھی۔ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رشک آتا، یعنی کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا کہ کاش میں خدیجہ کے بدلے میں ہوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مرنے کے بعد میری تعریفیں کرتے اتنی زیادہ۔ یعنی وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3820، کہ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار برتن میں کھانا اور پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑ پر پہاڑ ہیرا جو ہے اوپر چڑھتی ہے کھانے کے لیے، یعنی وہاں گھر سے توشہ لے کر آتی ہے، ٹفن لے کر آتی ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو ابھی راستے میں ہی ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ یہ اتنی ایج کتنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 یعنی 40 تھی، اور ان کی عمر کتنی تھی 75 وہ عمر میں 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے اوپر پہاڑ چڑھ جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جنگ احد جو ہم مدینہ جاتے ہیں وہ پہاڑ چڑھ کے دیکھیں، سانس پھول جاتی ہے اتنی گرمی میں۔ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے توشہ بن کے نکلتی کہ کہیں میرے پیارے حبیب 1 دن 2 دن 3 دن ہو گئے آئی نہیں، ہو سکتا ہے غار ہیرا میں، تو اپنا توشہ جو بھی کچھ رہتا، روٹی سالن کچھ بھی ہے، وہ لے کر جاتی راستے میں ان کو دینے کے لیے۔ ابھی راستے میں ہوتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہوا میں تیرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں،
آ کے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماں ختیجہ آ رہی ہے اور ان کے پاس کچھ توشہ ہے اور کچھ پینے کے لیے لے کر آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو سلام کہتا ہے، یعنی رب اپنی زبان سے، جیسی اس کی زبان ہے، ماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو سلام کہتا ہے، اور میں جبرائیل فرشتوں کا سردار، میری طرف سے بھی انہیں سلام کہنا، اور جب آئے گی انہیں خوشخبری دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے فرشتوں کو آرڈر دیا ان کے لیے گھر بناؤ، اور ایسا موتیوں کا گھر جس میں خاموشی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ پوری زندگی چلے گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی اس نے اونچی آواز بات نہیں کی، یعنی ماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سے شادی ہوئی، مرتے دم تک کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز بات نہیں کی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انہیں مقام، اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ اس حدیث میں آپ پڑھے، آپ کو معلوم ہوگا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، شاید صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایسی یہ حدیث ہوگی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں تحفہ دیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، یعنی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی، ان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اندازہ لگائے کہ ماں ختیجہ رضی اللہ عنہ تو اتنی سمجھدار، اتنی چالاک عورت تھی، انہوں نے اپنا تمام مال خرچ کر کے جنت میں ایک گھر پا لیا۔ ہم میں سے کون ایسے خوش نصیب کہ انہوں نے اپنی جو دولت تھی وہ تمام دولت کو کیا کیا، قربان کر دیا اللہ اس کے رسول کے لیے، اور پھر جنت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اتنا پیارا گھر دیا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو آرڈر دے دیا کہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک گھر بنا دو، اور وہ فرشتے کام پر بھی لگ گئے، فرشتے کام پر بھی لگ گئے۔ کتنی بڑی مثال ہے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے، کتنا بڑا فائدہ تھا یا یہ نقصان تھا، اب ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ ماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا میں تمام مال اپنا خرچ کرنا یہ فائدہ تھا یا نقصان، ہم ڈیسائیڈ کر لیں، ہم دیکھ لیں، ہم فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آگے آتے ہیں کہ تمام یہ بائیکاٹ کا جو سلسلہ ہوا ابو طالب کا وفات سے پہلے، تمام لوگ خوش تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزادی ملی، یعنی 1000 سال کے بعد، 1000 دن کے بعد یہ تمام بائیکاٹ ختم ہو گیا، تمام لوگ خوشی میں منا رہے تھے۔ لیکن اچانک سے یہ ایسے دو بڑے حادثے ہو گئے کہ یہ سال کو غم کا سال ہو گیا، یعنی خوشی کا سال غم کا سال تبدیل ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہوا، اس سال کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ غم کا سال ہے، یعنی اتنا بڑا غم پہنچا، ایک ساتھ دو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، یعنی ایک ماں ختیجہ رضی اللہ عنہ، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ایک گھر سنبھالتی تھی اور دوسرا باہر کے معاملات۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا بیتی ہوگی کہ اتنی پیاری بیوی، اور ہمارے لیے سبق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو سیرت ہم پڑھیں، ہمارے لیے سبق ہے کہ کتنے اچھے واقعات، کتنے خطرناک واقعات، کتنے ڈینجر باتیں، کتنی زیادہ تکلیفیں، کتنے زیادہ ظلم یہ برداشت کرنے کے بعد بھی دین اسلام ہمارے گھر میں پہنچا۔ کیا ہمیں اس کی قدر ہے؟ صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کیا ہمیں ان کی قدر ہے؟ صحابہ اکرام نے اپنا گھر، اپنی چمڑی، اپنا سر، اپنے ٹانگیں کٹوائی، اپنے یعنی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جسم کے ٹکڑے کروا دیے ہمارے لیے، دین اسلام کے لیے، ہمارے لیے۔ کیا ہمیں ان کی قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے، کیا ہمیں ان کی قدر ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنا ظلم کیا، کیا ہمیں قدر ہے؟ کتنے صحابہ شہید ہو گئے، کتنے صحابہ کی لاش کہیں انڈیا میں ہے، کہیں رشیا میں ہے، کہیں چائنا میں ہے، کہیں دور دور جگہ پر ہے۔ کیا کرنے گئے تھے وہاں پر؟ دین اسلام کی دعوت دیتے وہیں پر مر گئے۔ کیا صحابہ کرام نے کئی جائیداد بنائی، بزنس سنبھالا یا بزنس کیا؟ کچھ نہیں، سب کا صرف اپنا گھر، اپنے گھر والے، اپنے بچے، سب چیز قربان کر دی دین اسلام کے لیے۔ ہمارے لیے سبق ہے، ہم جو سیرت پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم جو سیرت پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دے، آمین۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے لیے محبت پیدا کر دے، آمین۔
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام صحابیات کے واقعات جو ہم سنتے رہتے ہیں ان سے محبت کرنے والا بنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے جیسا نیک بنا، ہمیں بھی ان کے ساتھ جنتوں میں فردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہے ایپیسوڈ 31 وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔